سندھ کے ساتھ وابستہ ایک بہت حساس معاملے پر اور اس کے تاریخی تناظر کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں گا، اور وہ ہے سندھ کی تاریخی وحدت سے وابستہ ایک حساسیت کا اور ایک تاریخی ادراک کا سوال۔ ایم کیو ایم کے بہت سے رہنما گاہے بگاہے مختلف مواقع پر کبھی سندھ کی تقسیم کی بات کرتے ہیں، اور حال ہی میں پھر ایک نئی شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ میں دو باتیں کر کے پھر اپنی بنیادی موضوع پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب یہ کون نہیں جانتا کہ ایم کیو ایم اپنے قیام سے لے کر بنیادی طور پر ایک فاشسٹ اور تنظیم رہی ہے، جس نے کراچی شہر کو 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ مکمل طور پہ یرغمال کیے رکھا۔ یہ بوریوں میں بند لاشیں اور پورے شہر سے بھتہ خوری اور غنڈہ ٹیکس اور مطلب کیا کچھ نہیں کیا گیا، وہ سب ریکارڈ پہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو سندھی لوگ ہیں، سندھی زبان بولنے والے، اگرچہ میں ان کو بھی سندھی سمجھتا ہوں جو زبان کوئی اور بولتے ہوں، لیکن مستقل طور پر سندھ میں آباد ہوں اور سندھ کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ وفادار ہیں، تو ہم ان کو بھی سندھی سمجھتے ہیں، اور ہم تنوع کو بدبختی نہیں خوشبختی سمجھتے ہیں۔ اردو بولنے والے عوام ہمارے اب اس دھرتی کے لوگ ہیں، اور جو جنریشن ہجرت کر کے آئی تھی، اب یہ الگ تاریخی بحث ہے کہ ہجرت ظاہر ہے کہ جائز نہیں تھی اور پارٹیشن پلان کا حصہ بھی نہیں تھی، وہ تاریخ کا ایک جبر تھا جو، لیکن اب ظاہر ہے وہ تاریخ ہے، اب وہ صورتحال ہم واپس نہیں جا سکتے، تو اس لیے ہجرت ہو چکی اور لوگ آ چکے، اور اب ان کی تیسری جنریشن ہے یہاں پر، اور جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ان کا بھی بڑا حصہ اب اس زمین میں ہی سکونت پذیر ہے، دھرتی میں دفن ہو چکے ہیں، اور ان کی قبریں اس سرزمین پہ ہیں، اور ان کی اولاد کی 2 جنریشنز یہاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچوں میں اور ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں اور بہنوں کے بچوں میں کوئی نہ فرق ہے، نہ ہونا چاہیے، نہ حقوق کے معاملے میں اور نہ کسی بھی اعتبار سے۔ ہم تنوع کو ایک انسانی سماج کی خوبصورتی سمجھتے ہیں، اور ہم ان تمام لوگوں کو، جیسے میں نے کہا کہ زبان یا نسل یا مذہب کے تنوع کے ساتھ ساتھ جن جن لوگوں میں اس سندھ کے لیے ایک اپنے وطن کا تصور ہے اور ایک وسیب کا تصور ہے اور ایک دھرتی کا تصور ہے، اور مجموعی طور پر وہ اس کو اون کرتے ہیں، تو یہ ان کا بھی وطن ہے بالکل۔ تو اس لیے میں اردو بولنے والی آبادی میں اور ایم کیو ایم میں فرق کرتا ہوں ہمیشہ۔ وہ دہشت گرد تنظیم رہی ہے، فاشسٹ تنظیم رہی ہے، ہمیشہ آمروں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی ہے، اور ہمارے اردو بولنے والے عوام ویسے ہی سندھ کے عوام ہیں جیسے سندھی بولنے والے عوام ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کبھی کوئی کراچی میں واقعہ ہوتا ہے تو اس قسم کی قوتیں یا تنظیمیں فوراً یہ بیانیہ پیدا کرتی ہیں کہ کراچی کو سندھ سے جدا کریں۔ تو دوسری وضاحت یا ایک نقطہ نظر میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہو، اس سے پہلے مشرف کے دور میں ایم کیو ایم بڑا عرصہ حکومت کی سیاہ و سفید کی مالک رہی، فنکشنل لیگ اس سندھ میں حکومت کرتی رہی ہے، کاف لیگ کرتی رہی ہے، نون لیگ کرتی رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہم جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ریاستی نظام نہ جمہوری ہے، نہ وفاقی ہے، نہ عوام دوست ہے۔ اس لیے اس نظام میں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں سندھ سمیت تمام صوبوں میں، وہ حقیقی معنوں میں عوام دوست نہ ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں۔
یہ حکمران طبقات کی جماعتوں کی آپس میں گٹھ جوڑ ہے جس سے حکومتیں آتی ہیں. اس لیے کسی کو پیپلز پارٹی کی حکومت پر جتنی بھی تنقید کرنی ہو وہ بجائے کرنی چاہیے. اس سے پہلے کی حکومتوں پہ بھی ہونی چاہیے تھی اور ہوتی رہی. میں نے خود ان پچھلے 16-17 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پر مسلسل لکھا ہے، اور میری تو ان مضامین کے مجموعے پر 2013 میں کتاب شائع ہو چکی. تو اس لیے پیپلز پارٹی جیسے ہم MQM اور اپنے اردو بولنے والی آبادی میں فرق کرتے ہیں، ان کو ایک نہیں سمجھتے، اسی طرح ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو اور سندھ کی وحدت کو اور سندھ کے عوام کو دو مختلف چیزیں سمجھتے ہیں. تو اس لیے جس بھی جماعت کو، چاہے جماعت اسلامی ہو، MQM ہو، کوئی بھی جماعت ہو، PTI ہو، آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ حکومت پر تنقید کریں، کھل کر تنقید کریں، لیکن اس آڑ میں آپ سندھ کی وحدت پر سوال اٹھائیں گے اور سندھ کی وطنی وحدت پر سوال اٹھائیں گے اور سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کریں گے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کریں گے، تو پھر نہ صرف یہ بات ناجائز ہوگی لیکن اس کی قبولیت کا امکان ممکن نہیں ہے. اب ذرا یہ جو سندھ کا معاملہ ہے، اور دیکھیں کہ صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی ہے کہ ہمارے ایک بہت نوجوان معتبر پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور فل برائٹ اسکالر ہیں شہزاد گیاس، اور انہوں نے جب ان معاملات پہ اپنی پوڈ کاسٹ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے مسلسل گفتگو کی اور ایک جوابی بیانیہ پیش کیا جو کہ ہرگز جو ہے وہ کسی بھی تعصب پر مبنی نہ تھا، نہ ہے، وہ اس قسم کے آدمی ہے نہیں، وہ تو خود اردو بولتے ہیں. تو ان کے خلاف بھی ایک بڑی مہم چلائی گئی اور جیسے ان کا امیج بگاڑنے کی کوشش کی گئی کہ وہ شاید جو ہے وہ صرف سندھیوں کی بات کرتے ہیں. دیکھیں وہ وہی بات کر رہے ہیں جس کے تفصیل میں اب اپنی گفتگو میں کر رہا ہوں، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو نسلی لسانی رنگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو خود اردو زبان میں لکھتا ہوں، اردو ادب میرا بنیادی مضمون رہا ہے، اردو کلاسیکل ادب پر میں نے بہت لکھا ہے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اور تو اس لیے زبان سے یا کسی کمیونٹی سے تعصب اگر کوئی کرے گا تو بد نصیب ہوگا، وہ بیمار ذہن ہوگا. سندھ کا معاملہ دیکھیں یوں ہے کہ سندھ آج کے پاکستان میں پنجاب جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ 1818 میں جب رنجیت سنگھ نے جو ہے وہ سرائکی علاقوں کو بھی، وسیب کے علاقوں کو اپنی تحویل میں لیا تو ایک سلسلہ بنا، اور 1849 میں جب انگریزوں نے پورے پنجاب کو ایک حیثیت دے دی ایک علاقے کی، تو جس کو آج ہم صدرن پنجاب لوگ کہتے ہیں، ہم اس کو سرائکی وسیب کہتے ہیں، اور سرائکی اپنے جو وسیب کے لوگ اس کو سرائکستان کہتے ہیں، تو وہ ضم کر دیے گئے علاقے پنجاب میں. تو اس لیے آج کا پنجاب ظاہر تاریخی اکائی یا وحدت نہیں ہے، وہ برٹش دور کی ایک اسکیم تھی جو اب تک چلی آ رہی ہے. اب اس کے بارے میں ظاہر ہے ایک مہذب جمہوری انداز سے مکالمہ ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہی صورتحال خیبر پختونخوا کی ہے. اور میں پہلے خان غفار خان پر اپنی گفتگو میں بات کر چکا کہ 1946 میں جب بنو ڈکلیریشن پیش کیا خان غفار خان نے، تو انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ تمام پختون علاقے ملا کر ایک پختونستان کے نام پر جدا ریاست دی جائے ان کو، لیکن وہ نہیں ہو سکا. بلوچستان جو آج کا بلوچستان ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ تاریخی طور پر پختون اور بلوچ علاقوں کو ملا کر برٹش ٹائم میں ایک خاص اسکیم کے تحت ان کو بنایا گیا. اس لیے دیگر تمام صوبوں کی صورتحال اور طرح کی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے اور اس کے بارے میں بھی مقامی تنوع بھی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں تو بالا کوٹ تک اور یہ تمام علاقے ضم کر دیے گئے تھے پنجاب میں. تو ان تمام تاریخی حادثات اور معاملات پر گفتگو ہو سکتی ہے ایک ریشنل اور ایک پیسفل وے میں، جہاں ہر ایک کے جائز مفادات محفوظ ہوں. صوبہ سندھ کی صورتحال اور ہے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. دیکھیں سندھ ہزاروں سالوں سے ایک ریاست رہی ہے، ایک ملک رہا ہے، اس پر حملے بھی بہت کیے گئے ہیں
اور اس کی وحدت اور خود مختاری پر قدغنیں بھی بہت لگی ہیں تاریخ میں، لیکن مجموعی طور پر سندھ ایک تاریخی وحدت اور ایک حکومت کے تحت ایک ریاست کے طور پر اس کا وجود رہا ہے۔ اگر ہم بہت لمبی بات نہ کریں تو بھی ہم ماضی قریب میں جائیں صرف، تو 1843 میں جب انگریزوں نے سندھ کو فتح کیا، اور تو اس زمانے میں جو میر ڈائنیسٹی تھی، میروں کی حکومت تھی تالپور صاحبان کی، اور تو سندھ کے اندر ایک طرح سے 3 ڈویژنز تھیں، حیدرآباد، میرپور خاص اور خیرپور، لیکن سندھ ایک تھا۔ اور 1843 میں انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کیا، اور 1847 میں انگریزوں نے صرف 4 سال کے بعد سندھ کو بامبے پریزیڈنسی میں ضم کر دیا، جو کہ بہت ناجائز تھا، اور سندھ کا وجود ختم کر دیا گیا، اور سندھ کو انگریز دور میں کمشنریٹ سسٹم کے تحت ایک انتظامی جو ہے وہ حصہ بنا دیا گیا بامبے پریزیڈنسی کا۔ اور اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ معاشی وجوہات تھیں، سیاسی وجوہات تھیں، اس کے بڑے تفصیل ہیں جو ہم کسی اور نشست میں ضرور پیش کریں گے۔ سندھ کو پھر 88 سالوں کے بعد 1 اپریل 1936 میں 1935 انڈیا ایکٹ کے تحت بحال کیا گیا، لیکن وطن کے طور پر نہیں، ایک ملک کے طور پر نہیں، برطانوی نظام کے اندر ایک صوبے کے طور پر، اور وہ ایک پاس ہو چکا تھا برطانوی پارلیمنٹ سے 1935 کا، جس کے تحت سندھ کو ایک صوبے کا درجہ ملا۔ لیکن بہرحال وہ ایک جب صوبے کا درجہ ملا تو اس کا مطلب کہ وہ ایک سیاسی اور آئینی وحدت تھی، اور 1937 میں انتخابات ہوئے اور سندھ اسمبلی وجود میں آئی، تو ظاہر ہے پھر سندھ ایک اکائی تھی، وحدت تھی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ 1943 میں جب 1940 کی قرارداد کے بعد سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے قرارداد پاس کی تھی پاکستان میں شمولیت کے لیے۔ اب اس کے بارے میں بہت سے مباحث ہیں، بہت سے لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو تاریخی غلطی سمجھتے ہیں۔ وہ ایک تاریخی ایک تجزیہ ہے، وہ ہوتا رہے گا، لیکن یہ تو طے ہے کہ سندھ کی کا ایک صوبہ تھا، اس کی ایک صوبائی وحدت تھی، وہ اس کی ایک صوبائی اسمبلی تھی، نمائندہ اگر نہ بھی کہیں آج کے جدید معنوں میں، لیکن بہرحال ایک برٹش ٹائم کے اندر جو بھی میکینزم تھا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل، اس کے اندر وہ ایک وحدت تھی۔ اور سندھ اسمبلی نے بطور سندھ کی اسمبلی کے 1943 میں وہ ریزولوشن پاس کیا، اور پاکستان میں بالآخر سندھ شامل ہو گئے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے 2 باتیں تو بڑی واضح ہیں، کہ ایک تو سندھ جو آج کا سندھ ہے وہ ایک تاریخی وحدت ہے، وہ ایک تاریخی اینٹائٹی ہے، وہ ہزاروں سالوں سے ایک وطن رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے، ایک زمانے میں سندھ کی سرحدیں اور زیادہ وسیع تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ، تاریخی جبر کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ وہ سکڑتی گئی، لیکن جو بھی آج سندھ کی جغرافیائی حدود ہے وہ اس تاریخی وطن کا ہی تسلسل ہے اور اسی کی ایک صورت ہے۔ تو سندھ کو پاکستان نے نہیں بنایا، اور سندھ جو ہے وہ کسی جماعت نے نہیں بنائی، سندھ کو کسی گروہ نے نہیں بنایا۔ سندھ ایک تاریخ کے نامیاتی تسلسل اور عمل کا نتیجہ ہے، اور ہم اس کی وطن کی وحدت کو سندھی جو ہے وہ اپنے وجود کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ سندھ میں ہزاروں سالوں سے، صدیوں سے ذیلی تنوع بھی رہا ہے، زبانیں آ رہی ہیں۔ تو اس لیے جب میں اردو کی بات کرتا ہوں تو میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اردو سے پہلے بھی سندھ کے اندر صدیوں سے سرائکی زبان کا وجود ہے، بلوچی زبان کا وجود ہے، براوی زبان کا وجود ہے، جدگالی بلوچی اور سندھی زبان کے امتزاج سے بنی یہاں ڈھاٹکی ہے، مارواڑی ہے، گجراتی ہے، پارکری ہے، اور بہت سی زبانوں کے لہجے بھی ہیں، زبانیں بھی ہیں۔ یہ سب کچھ سندھ کے اندر ثابت کرتا ہے کہ صدیوں سے یہاں تنوع رہا ہے، اور سندھی بطور ایک قوم کے کوئی ایک نسل نہیں ہے، سندھی کوئی نسلی قومیت نہیں ہے۔ سندھ کے اندر بہت سے کی نسلیں ہیں، جو دراوڑ ہیں وہ اور نسلی بنیادیں رکھتے ہیں، جو سماٹ ہیں وہ بالکل اور بنیادیں رکھتے ہیں نسلی، جو
عرب نژاد سندھی خود کو سید کہتے ہیں، ان کی اوریجنز کچھ اور ہیں. اور اسی طرح سندھ کے اندر بہت سا ایک نسلی اور لسانیاتی تنوع صدیوں سے رہا ہے سندھی قوم کے ایک مجموعی تصور اور ایک سائے کے تلے. اب پاکستان کے ساتھ جو دوسری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، تو ایک تو یہ بات طے ہوئی کہ سندھ ایک تاریخی وحدت ہے اور وہ وحدت ہمیشہ رہنی چاہیے. اور رہنی کیا چاہیے؟ سندھیوں 5-6 کروڑ سندھیوں کا اگر کوئی سب سے حساس معاملہ ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے اس تاریخی وطن کو کسی بھی بنیاد پر تقسیم ہونے نہیں دیں گے. یہ حق نہ پاکستان کو پہنچتا ہے، نہ یہ کسی گروہ کو حق پہنچتا ہے. یہ کسی کی مجال نہیں ہے. کسی بھی نام پر، مذہب کے نام پر ہو اور کسی بھی نام پر ہو، کسی کو بھی یہ سندھ کے لوگ اپنے تاریخی وطن کی تقسیم کا حق نہیں دے سکتے. یہ بات واضح ہونی چاہیے، نہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو، نہ پاکستان کے دستور کو، نہ پاکستان کی ریاست کو، نہ کسی گروہ کو. یہ کسی کا اختیار نہیں ہے اور یہ وحدت ہمیشہ سلامت رہنی چاہیے. اور دوسری بات جو اس میں جو میں نے آج کہنی ہے وہ یہ ہے کہ حکومتوں کے مسائل ہیں، گورننس کے مسائل ہیں، شہریوں کے مسائل ہیں اور وہ یکساں ہیں. وہ جیسے سندھی بولنے والے عوام بھگت رہے ویسے بھی غریب اردو بولنے والے بھی ویسے ہی مسائل کا شکار ہیں، اور جو دیگر ہماری آبادیاں مستقل آباد ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے صوبے کے اندر جو ہمارے غریب لوگ ہیں، جو شہری ہیں، وہ سندھی بھی بولتے ہیں، وہ اردو بھی بولتے ہیں، وہ سرائکی بھی بولتے ہیں، وہ بلوچی بھی بولتے ہیں، وہ براوی بھی بولتے ہیں، وہ گجراتی بولتے ہیں، میمنی بولتے ہیں، کٹھواڑی بولتے ہیں، وہ پارکری بولتے ہیں اور بہت سی زبانیں جدگالی بولتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم مل کر ایسا بیانیہ تشکیل دیں جہاں ان نااہل اور مجرمانہ انداز حکمرانی کی حامل حکومتوں کو مل کر چیلنج کریں، پینے کا صاف پانی مانگیں، ان سے بہتر حکومت کا طریقہ کار مانگیں، ان سے مقامی حکومتوں کا خود مختار نظام مانگیں، ان سے تعلیم اور صحت کی سہولیات مانگیں، ان سے انصاف اور قانون کی حکمرانی کے تقاضے پورے کرنے کی ڈیمانڈ کریں، ان سے جتنے بھی شعبے آ سکتے ہیں ریاست اور حکومت کے، ان کے اندر جو ایک تبدیلی ہے، بہتری ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایسا بیانیہ تشکیل دیں جو عوام کے مشترکہ معاملات کو، مسائل کو مل کر اٹھانے کے حوالے سے سامنے آئے، لیکن یہ بدنیت قوتیں ایم کیو ایم جیسی اور اس طرح کی اور جماعتیں وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر پھر تقسیم کی بات کرتی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کیا میں یہ تجویز اور یہ اپنا سامنے رکھ رہا ہوں اپنے اردو بولنے والے بھائیوں کے لیے، دیگر زبانیں بولنے والے مستقل آبادیوں کے لیے اور سندھیوں کے لیے بھی، کہ ہم سب کی نجات اس میں ہے کہ ہم مل کر اس باطل نظام کا مقابلہ کریں، اس باطل نظام کی مجرمانہ نااہل حکومتوں کو پابند کریں، ان کی مزاحمت کریں اور شہریوں کے حقوق سب کے لیے مانگیں. یہاں پینے کا پانی سب کو ملنا چاہیے، یہ نکاسی آپ سب گلیوں میں ہونی چاہیے، تعلیم اور صحت کی سہولیات ہر جگہ ہونی چاہیے اور انصاف کے تقاضے ہر جگہ پورے ہونے چاہیے. تو یہ تفریق پر مبنی جو پورا نظام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ لسانی ہے نہ یہ نسلی ہے. پورے سندھ کے اندر جائیں تو جیسے کراچی کے 7 اضلاع میں مسائل ہی مسائل ہیں، اس سے 100 گنا بڑھ کر مسائل باقی اضلاع میں ہیں. تو اس لیے ہم ترقی پسند وطن دوست لوگ یہ ہمیشہ سمجھتے ہیں اور ہم اس میں اعتبار کرتے ہیں کہ عوام کے مشترکہ مسائل کے لیے مشترکہ بیانیے تشکیل دیے جائیں تاکہ ان کی درست سمت میں کوئی آواز اٹھے، کوئی مزاحمت ہو. اور یہ جو عوام کو تقسیم کرنے کے بیانیے ہیں اور ایک بدنیتی کے بیانیے ہیں، تو کیا وفاق کے حوالے کراچی کیا جائے تو وفاق نے اور کون سے 78 سالوں میں یہاں دودھ اور شہد کے دریا بہا دیے ہیں کہ تو بھائی یہ ساری ریاست پاکستان کی تاریخ کس کے پاس رہے ہیں؟ یہ اختیار تو سب مرکز کے پاس رہے ہیں. تو مرکز نے کیا دیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اختیارات مرکز کے پاس ہوں یا صوبوں کے پاس ہوں، لیکن جب تک یہ عوام دشمن نظام رہے گا، دونوں سطحوں پر یہ حکومتیں نالائق رہیں گی، یہ حکومتیں عوام دشمن رہیں گی اور ان سب کا احتساب ہم مشترکہ طور پہ کر سکتے ہیں. اس لیے
آگ لگنے کے حادثات ہوں اور شہری مسائل ہوں، دیہاتی مسائل ہوں، جتنے بھی مسائل ہیں یہ سب اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ نظام نسلی اور لسانی نہیں ہے، وہ حکمران طبقات کا نظام ہے۔ اس لیے میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بدنیت کے سندھ کی گروہ ہیں اور یہ مطالبات کرتے پھرتے ہیں کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے، تو اس لیے سندھ کی تقسیم تو ناممکن ہے، وہ کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن آئیے مل کر جو اس صوبے کے کروڑوں شہریوں، جن شہریوں میں سندھی بھی شامل ہیں، اردو بولنے والے سندھی بھی شامل ہیں، دیگر زبانیں بولنے والے مستقل آباد شہری بھی شامل ہیں، ان کے بچوں کا مستقبل کا سوال بھی ہے، تو آئیے ہم مل کر اس نظام کے اندر کام کرنے والی ان نااہل حکومتوں کا احتساب مل کر کریں، ایسے بیانیے تشکیل دیں کہ جو عوام کے صحیح نمائندہ بیانیے ہوں، جو عوام کو جوڑنے والے ہوں، جو مظلوم طبقات اور مظلوم اور شہریوں کو جوڑنے والے ہوں، ان کو تقسیم کرنے والے نہ ہوں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ ایم کیو ایم کو اور فاروق ستار کو اور مصطفیٰ کمال جیسے پدوں کو پتہ ہے ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے۔ ان کو یہ اسٹیبلشمنٹ جتواتی ہے الیکشنز۔ کون نہیں جانتا کہ پچھلے الیکشنز میں یہ ساری سیٹیں جو ہیں ایم کیو ایم کو کس نے دلوائی، اور باقی پورے ملک بھر میں جو انتخابات ہوئے، کیا پدی کیا پدے کا شوربہ۔ یہ دو کوڑی کے لوگ ہیں اور جن کی نہ زمین پر کوئی اپنی جڑیں ہیں نہ کوئی اور حیثیت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہتھ کنڈوں کے طور پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور وہ اٹھ کر مطالبہ کر دیتے ہیں کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے یا کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ سندھ ہی رہے گا، آئیے اس سندھ میں مستقل آباد شہریوں کے مشترکہ مسائل کے لیے مل کر آواز اٹھائیں۔ یہی میں سمجھتا ہوں درست سمت بھی ہے، درست بیانیہ بھی ہے اور طریقہ کار بھی ہے، اور آئیے مل کر یہ حکمران طبقات اور اسٹیبلشمنٹ کی جو متی جو گروہ ہیں، وہ چاہے اس ملک کے جاگیردار ہوں، سرمایہ دار ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ تمام گروہ ہوں، یہ ایم کیو ایم جیسے فاشسٹ گروہ، ان سب کا احتساب مل کر کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو، شہریوں کو 21ویں صدی میں یہ بدترین انداز حکمرانی اور یہ باطل نظام نہیں چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم عوام کو تقسیم کرنے کی بجائے ایک مشترکہ نمائندہ بیانیہ تشکیل دیں گے اور اس سمت میں اپنی قوتوں کو یکجا کریں گے۔ آپ کو